جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان سیگمنٹ علم و آگہی کو اس سیگمنٹ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ یہ پارٹیسپینٹس موجود ہیں. آئیے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. جی عبداللہ سعدی فرام جامعہ صفا. فرام جامعہ صفا. یہ ڈی ایچ اے میں جو ہے نہیں بلدیہ ٹاؤن. بلدیہ ٹاؤن والی جامعہ صفا. عبداللہ سعدی آپ کا نام ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اعظم فرام جامعہ صفا. محمد اعظم فرام جامعہ صفا. ٹھیک ہے. عبداللہ سعدی اور محمد اعظم. آپ کا نام کیا ہے؟ فرمین صبا فرام کراچی یونیورسٹی. فرمین صبا فرام کراچی یونیورسٹی. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تینوں بڑے اچھے سے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے راؤنڈ میں 3 چوائسیز دوں گا, سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائسیز نہیں دوں گا. 3 سوالات ہر پارٹیسپینٹ سے کیے جائیں گے. تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال میرا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سے 2 معجزے بتا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سے 2 معجزے بتا دیں. اس میں چوائسیز نہیں کیونکہ یہ ویسے ہی ایک تو معجزہ یہ ہے کہ بن باپ پیدا ہوئے. جی صحیح ہے. اور دوسرا ہے کہ آسمان میں اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت نازل. اس کے علاوہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام جو کہا جاتا ہے, کس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے, مسیحا کہا جاتا ہے, وہ کون سے معجزے ہیں؟ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. چلے میں جواب درست مان لیتا ہوں. ایک تو نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے, کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے, جو کوڑ کا مرد ہوتا ہے. تیسرے مردوں کو زندہ جو ہے نا, یعنی مردوں کو کیا, مردوں کو اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے نا اس میں جان ڈال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ آل عمران, سورہ بقرہ یا سورہ بنی اسرائیل؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے, پانی سے, نور سے؟ نور سے. نور سے بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے آپ نے عبداللہ درست جواب دیا. ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹیسپینٹ اعظم کی جانب. اعظم تیار ہیں آپ؟ جی. اعظم آپ سے میرا پہلا سوال, قیامت کے دن سور جو ہے وہ کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا ام المساکین کن کا لقب تھا؟ ام المومنین حضرت زینب کا, ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا, یا ام المومنین بی بی حضرت عائشہ کا؟ حضرت زینب بنت خزیمہ. بالکل درست جواب ہے. آپ کا جو ہے نا وہ 2 آپ کے جواب درست ہوئے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. اوکے, تیسرا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ میں آپ کو چوائسیز دے دیتا ہوں کہ باپ بیٹے کا, بھائی کا, یا داماد اور سسر کا؟ داماد اور سسر. بالکل درست جواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے. یوں آپ کے تینوں سوالات درست ہوتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں فرمین کی جانب. فرمین تیار ہے؟ جی. فرمین میرا آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ جمعے کی نماز جو ہے, نماز جمعہ کب فرض ہوئی؟ میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے, اس وقت مدینہ ہجرت فرمائی تھی جب, تب فرض ہوئی تھی. کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی یہ بتائیں؟ 9 ہجری. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف, اس وقت پہلی ہجری وہاں سے شروع ہوئی جب رسول اللہ نے مدینہ میں قدم رکھا. ٹھیک ہے جی, تو وہاں سے ہجرت ہو گئی اور ہجری شروع ہو گئی. یکم ہجری تھی. جواب غلط ہوتا ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ 2.5%, 3.5% یا 5% سالانہ؟ 2.5%. 2.5% سالانہ بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. آپ دونوں نے 3 کے دیے ہیں. اب یہاں ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ پہ ناظرین جائیں گے. عبداللہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ 30 ہیں. ہمارے ساتھ عبداللہ کے ساتھ جو ہیں اعظم کے پوائنٹس جو ہیں وہ 30 ہیں, اور فرمین کے پوائنٹس جو ہیں وہ 20 ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب, اور سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائسیز نہیں دی جائیں گی. میرا پہلا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ
قرآن پاک میں کس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ کس صورت کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ کس قصے کو یوسف علیہ السلام کے قصے کو یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. بالکل درست جواب ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دنوں کا روزہ حرام قرار دیا؟ جن دنوں کا روزہ حرام ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. یہ جو ایام نحر ہے, عید کے ایام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اور عید الفطر؟ یہ 5 ایام ہے کل. 5 یوم ایام نحر کے 3 ایام, عید الفطر کل 5 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے 2 سوالات ہو چکے ہیں, تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. اور یوں تینوں آپ نے 6 کے 6 سوالوں کے درست جواب دیے, 60 پوائنٹس حاصل کیے. ہم بڑھتے ہیں ہم اعظم کی طرف. اعظم تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا سورۃ البقرہ کی کس آیت میں سود کی ممانعت کی گئی ہے؟ آیت نمبر بتانا ہے. سورۃ البقرہ کا سود کی ممانعت کا ذکر آیا ہے. 282. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 275 اور 76. اب آپ سے دوسرا سوال, مجھے بتائیے گا کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے کس سورہ میں؟ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے کس سورہ میں کہا گیا؟ سورة المائدہ. مجھے افسوس ہے, سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے, جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. تیسرا اور آخری سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا کہ اوکے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ رہے؟ مصر میں جب مصر لے آیا گیا ان کو, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہاں قیام کیا؟ بازار میں. مصر کے میں؟ بازار میں. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. عزیز مصر کیا رہے؟ عزیز مصر کیا رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ وہیں پیش آیا تھا نا. تو عزیز مصر کیا رہے, اور یہ مصر کے جو ہے نا بادشاہ تھے جن کے پاس تھے. بہرحال آپ سے افسوس ہے کہ تینوں سوالوں کے جواب آپ درست نہیں دے پائے ہیں, اس لیے 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں فرمین کے یہاں پر. آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کی شاندار کامیابی کس سن ہجری میں ہوئی؟ یا مجھے مہینہ بتا دیں یا سن ہجری بتا دیں. 8 ہجری. 8 ہجری درست جواب ہے. رمضان کا مہینہ تھا. دوسرا سوال میرا آپ سے, صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 6 ہجری. 6 ہجری بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے قرآن میں, کس سورہ میں کہا گیا ام القریٰ؟ سورہ بقرہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, سورہ انعام میں کہا گیا. افسوس ہے, آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹوٹل 40 پوائنٹس آپ کے ہوئے. تو پہلے نمبر پہ عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد اعظم, اس کے بعد فرمین ہے, اور پھر اعظم ہے. حالانکہ اعظم نے بہت اچھا, لیکن اعظم کے سوالات مشکل آ گئے تھے. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ کو ہم گفٹ ہیمپرز دینا چاہیں گے. جو ہمارے وننگ ہے اسے ہم دیں گے میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر. اس کے بعد ہمارا ہے, آئیے جی آئیے گا عبداللہ, آپ کو میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. فرمین آپ آئیے گا. آپ کو مرکیوری کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ آئیے گا اعظم, آپ کو ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ کوئی سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کچھ ہی دیر میں ہم صحت, روزہ اور صحت یعنی ہیلتھ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ویٹ لاس سرجن ہے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.